وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الحیاة الدنیا لعب ولہو، سوائے اس کے کہ نہیں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا جہاں کی نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو آخرت کے مقابلے میں ان دنیا کی ساری نعمتوں کی حیثیت ایسے ہے، کسی کے پاس دنیا سونے کی بھری ہو، دنیا کے سارے مال و دولت اس کے پاس ہوں، تو دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر میں اگر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ تو یہ حیثیت ہے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، یہ حیثیت دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں تو ان کے درمیان یہ فرق اور یہ مقابلہ ہے کہ ایک تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے دنیا کی نعمتیں کتنی تھوڑی ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور پھر وہ جو حدیث میں سوئی کا لفظ نہیں، حدیث میں انگلی کا لفظ ہے، مجھے یاد آیا، انگلی اگر ڈالو سمندر میں تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے تو وہ پانی دنیا کی نعمتوں کی مثال ہے، اور سمندر جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں کی مثال ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے دنیا کی نعمتیں کتنی تھوڑی ہیں آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، جو انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے فوری، تو سمندر تو خشک نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی نعمتیں تھوڑی بھی ہیں اور وقتی بھی ہیں، ختم بھی ہو جانے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں اور ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں، دنیا کے جتنے بھی اقتدار، مال و دولت، اور جس دنیا کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ہم حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو اس دنیا کی حیثیت کھیل اور تماشا کی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور یا پھر اس سے مراد جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے علاوہ جو دنیاوی امور ہیں وہ سارے کے سارے کھیل اور تماشا ہیں، وہ کوئی پسندیدہ اعمال نہیں ہے اللہ کے نزدیک، الحمدللہ۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو دنیا کے جو سارے اعمال ہیں، ہماری رغبت دنیا کے اندر ہوتی ہے، دنیا کے کھیل تماشوں کے اندر ہماری رغبت ہوتی ہے، ہم نے دوسروں سے زیادہ اچھا مکان بنانا ہے، زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا اور دنیا کی یہ جو ساری مسابقتیں اور دنیا کے جو سارے مقابلے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک
کھیل اور تماشا کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ کوئی پسندیدہ امور نہیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ امور ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ امور کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ علم و تعلم، تعلیم و تعلم، دین سیکھنا، دین سکھانا، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت، اور یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کو پیش کی تھی۔ تو دنیا جو ہے، دنیا اور دنیاوی امور جن میں عام لوگ لگے رہتے ہیں، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو وہ دے گا تمہیں تمہارا اجر، تمہارے بدلے اللہ تمہیں پورے پورے دے گا۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا پورا پورا اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں وہ سوال کرے گا تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں۔ اللہ تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اللہ تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ انسان سے پورا مال مانگ لیتے، اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ انسان سے زیادہ مال مانگ لیتے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ مال مانگ لیتے ہم سے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پورا مال مانگ لیتے تو اللہ کو پورا حق حاصل تھا، اس لیے کہ وہ مال تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دنیا میں وہ مال اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا۔ دنیا کے اندر جتنے مال و دولت، یہ دنیا اللہ کی پیدا کرتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ مال سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم زمین کے بھی وارث ہیں اور زمین پہ جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے وارث ہیں۔ ہر چیز اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے تو اللہ مانگ لے، سارا مال مانگ لے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم اللہ پہ اعتراض کریں اگر اللہ ہم سے سارا مال مانگ لے۔ نمبر 2 کہ جو ہم مال کماتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ہماری صلاحیتیں جن سے ہم مال کماتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہماری صلاحیتیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان اتراتا کس بات پر ہے؟ نہ دنیا انسان کی ہے، نہ دنیا کا مال انسان کا ہے، نہ انسان خود اپنا ہے، یہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو چلا گیا ہے تو ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو نہ انسان خود اپنا ہے، نہ انسان کی صلاحیت انسان کی ہے، نہ انسان اس صلاحیت سے جو مال و دولت کماتا ہے وہ مال و دولت انسان کا ہے، اور جو مال دولت انسان نے کمایا بالفرض اپنی صلاحیت سے، وہ مال جب انسان کے پاس نہیں تھا تب بھی وہ انسان کا نہیں تھا، تب بھی اللہ کا تھا، جب انسان کے پاس آ گیا تب بھی اللہ کا ہے۔ انسان نے ناجائز طریقے سے کمایا ہے تب بھی وہ انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے تب بھی اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ ان کو دو، وہاں غلاموں کی بات ہو رہی ہے، اگر غلام مکاتبت کرنا چاہیں، آزاد ہونا چاہیں، مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام کہے میں اتنی رقم دے دوں گا اتنے عرصے میں تو مجھے آزاد کر دیا جائے، تو سورہ نور کے اندر ذکر ہے مکاتبت کا کہ اگر تم سے تمہارے غلام مکاتبت کرنا چاہیں، آزادی لینا چاہیں، تو تم نے ان کو تنگ نہیں کرنا، تم نے ان کے ساتھ مکاتبت کرنی ہے، صرف تم نے ان کے ساتھ مکاتبت نہیں کرنی آسان شرائط پر، بلکہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم انہیں ان کی باقاعدہ مدد بھی کرو، تم خود بھی انہیں کچھ تعاون کرو، جو تم نے ان سے ریٹ مقرر کیا ہے کہ اتنی مجھے رقم دے دی جائے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ان سے اس رقم کی شرائط بھی نرم طے کرو، اور ان کو اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وَآتُوهُم، اور دو ان کو مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں وہ مال دیا ہے، وہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا وہ انہیں اس مال میں سے ان کا تعاون بھی کر دو، شرائط بھی نرم رکھو اور پھر ان کا تعاون بھی کرو، اور فرمایا وہ مال اللہ کا ہے تمہارا نہیں ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کے مال نہیں مانگتا، یعنی انسان کا سارا مال نہیں مانگتا، اور اگر اللہ مانگ لے تو بالکل وہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، اس پر کسی انسان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر اللہ سارا مال مانگ لے،
اللہ سارا بھی نہیں مانگتے، اللہ آدھا بھی نہیں مانگتے، اللہ کافی سارا مال بھی نہیں مانگتے، اللہ تو بہت تھوڑا مال مانگتے ہیں. اور وہ جو بہت تھوڑا مانگتے ہیں نا، بہت تھوڑا بھی اللہ ضرورت کا نہیں مانگتے، وہ اللہ ضرورت سے زائد. اللہ فرماتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، اور جو ضرورت سے زائد ہے یہ بھی نفلی صدقہ ہے، یاد رکھیے یہ بھی نفلی صدقہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے تو انسان سے جو ضرورت سے زائد ہے وہ سارا مال میں نہیں مانگا، جو ضرورت سے زائد ہے اس کا 40واں حصہ مانگا ہے، اس کا 2.5% مانگا. کتنا تھوڑا مال مانگا اللہ نے انسان سے، جو فرض ہے انسان کے اوپر، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ انسان کے جو ذاتی استعمال کی چیزیں ان پہ نہیں ہوتی، انسان کے گھر پر نہیں ہے، انسان کی گاڑی پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے. اللہ نہیں مانگتے انسان سے. اللہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ کا مال ہے، اللہ چاہے تو مانگ لے، نہیں مانگتے. اللہ کہتے ہیں جو تیری بچت ہے اس بچت کا 40واں حصہ دے دو. جس پہ سال گزر جائے، آپ کو ایک مال کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک سال آپ نے 1 سال کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سارا مال دے دو. ہاں قرآن کے بعض آیتوں میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ نفلی صدقہ ہے، یہ افضل چیز ہے. انسان ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دے. بھی انسان کو جتنی ضرورت ہے انسان وہ رکھ لے، باقی انسان سارا صدقہ کر دے. یہ تو ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ نے انسان سے مانگا ہے کہ ضرورت سے زائد سارا ہی دے دو، لیکن یہ بھی نفلی ہے. جو فرض اللہ نے انسان پر کیا ہے وہ تو ضرورت سے زائد کا بھی 40واں حصہ. 40,000 ہے تو اللہ نے 1,000 مانگا ہے. جو ضرورت سے زائد ہے اس کا 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ مانگا ہے. کتنا تھوڑا ہے جو اللہ نے مانگا. تو وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا کہ اللہ تمہارے مال کم ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری ضرورت کا مال مانگ رہا ہے. تم سے تمہارے سارے مال، تمہارے مال کا زیادہ حصہ نہیں مانگتا، بہت تھوڑا حصہ مانگتا ہے. یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا اپنے لیے. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے. اللہ کی جو صفت غنا ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے جو ازل سے ابد تک ہے. ہمیشہ سے اللہ غنی ہے، اور اللہ کو نہ کبھی کسی کی ضرورت رہی، نہ کبھی ضرورت ہے، نہ کبھی ضرورت ہوگی. یہ پوری دنیا جو ہے وہ نیک لوگوں کی ہو جائے اور سب کے سب لوگ دنیا کے سب سے متقی ترین شخص کی طرح ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، جو ممکن نہیں ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ اس طرح بھی ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے. اور اگر دنیا جہاں کے سارے لوگ، صرف انسان نہیں، انسان بھی اور جن بھی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر یہ کے سارے لوگ دنیا کے سب سے بدتر شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کے سارے دشمن بن جائیں، اللہ کے بالمقابل آ جائیں، سارے انسان، سارے جن، اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور باقی سب فقیر ہیں، محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے. اور اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی غنی بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے در کا فقیر بنایا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ تمام انسان اگر وہ منگتے ہیں اور فقیر ہیں تو اللہ کے در کے، اللہ کے علاوہ باقی سب محتاج ہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں. چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جو بھی ہوں وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ غنی ہے. جی کیا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال کا سوال نہیں کرتا. اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، تمہارا بدلہ دے گا، اور اللہ تم سے تمہارے مال کا سوال نہیں کرے گا. تو مال کا سوال نہیں کرے گا سے مراد کہ اللہ انسان سے پورا مال نہیں مانگتے، اللہ انسان سے اس کا پورا مال نہیں مانگتے یا زیادہ مال نہیں مانگتے.
اصل میں اگلی آیت سے ایمان واضح ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ معنی تو اس کا نہیں ہوگا. جی امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی ہیں، اللہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ اللہ نے تم پر جو زکوٰۃ اور صدقات فرض کیے ہیں یہ تو تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہارے بھائیوں کے فائدے کے لیے کیے ہیں. تو جو میں آپ کے سامنے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی تو یہ بیان کیا اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، یعنی اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ اللہ تم سے تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے بھائیوں کے لیے ہی مانگتا ہے، کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کا فائدہ ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان سے سارا مال نہیں مانگتا، یا پھر اللہ انسان سے زیادہ مال نہیں مانگتا. واللہ عالم. اچھا جی، اِن یسألکموہا، اگر وہ مانگ لے تم سے، وہ اگر اللہ تم سے تمہارا مال مانگ لے، فیحفکم، پھر وہ تم پر زور بھی دے. زور بھی دے کیا مطلب؟ تم سے سارا مال ہی مانگ لے، تم سے زیادہ مال مانگ لے یا سارا مال مانگ لے، اللہ زیادہ زور دے زکوٰۃ اور صدقے پہ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ زور دے، اس سے زیادہ مانگ لے، تب خلو، تو تم بخل کرنے لگو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے کینے پھر نکالے گا. یعنی اللہ نے تو زکوٰۃ اور صدقات بہت کم طلب کیے ہیں، جو چیزیں فرض کی ہیں اصل تو فرض چیز ہوتی ہے، اللہ نے بہت تھوڑی رکھی، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ انسان کی ضرورت سے جو زائد ہے اس کا بھی 40واں حصہ ہوتا ہے، اس کا 2.5% ہوتا ہے. اگر اللہ زیادہ مانگ لیتے، اگر اللہ تعالیٰ مال کا 10% مانگ لیتے اصل ضرورت کے مال کا، تو اللہ مانگ سکتے تھے. 50% مانگ لیتے اللہ مانگ سکتے تھے. اللہ سارا مال ہی مانگ لیتے اللہ مانگ سکتے تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے ان کا بیٹا مانگ لیا. حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے، یا یہ کیوں مجھ سے میرا بیٹا مانگ لیا. اللہ نے دیا تھا، اللہ مانگ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اطاعت کی مثال قائم کر دی. اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے مانگ لیا. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کسی کا بیٹا لے لے، کسی کی کوئی عزیز چیز لے لے، وہ انسان اللہ سے تقاضا کر سکتا ہے یا اللہ سے شکایت کر سکتا ہے اللہ کیوں لے لیا؟ کوئی شکایت نہیں کر سکتا. اگر اللہ انسان سے زیادہ مال مانگ لیتے، انسان کا مال تباہ ہو جائے، انسان اللہ سے شکایت کر سکتا ہے؟ شکایت تو نہیں کر سکتا. اللہ کا مال ہے، انسان کا کام ہے صبر کرے. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ فرض کر دیتے زیادہ مال، زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا، تو اللہ کے بالکل صحیح تھا، عدل و انصاف کے مطابق تھا، کوئی اس میں نعوذ باللہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہوتی اگر اللہ کر دیتے. اللہ نے نہیں کیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم پہ تھوڑی چیز فرض کی ہے. تو اگر وہ سوال کرتا تم سے اس کا، یعنی مال کا، فیحفکم، پھر وہ تم پہ زور دیتا. اللہ نے زور نہیں دیا، اللہ نے تھوڑا مانگا. اگر اللہ زیادہ مانگ لے، یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ نے تھوڑا مانگا ہے، پھر انسان جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. اللہ نے تھوڑا مانگا ہے، اگر اللہ زیادہ مانگ لیتے تو تم بخل کرتے. پھر جو نیک لوگ ہیں وہ بھی، ان میں سے بھی کئی لوگ شاید بخل پہ اتر آتے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اگر اللہ زیادہ زکوٰۃ فرض کر دیتے تو ان میں سے کئی لوگ شاید بخل پہ اتر آتے. وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ، پھر اللہ تمہارے کینے نکالتا. پھر ان میں سے کئی لوگ ممکن ہے کہ اپنا کینہ منہ سے ظاہر نہ کرتے، لیکن دل کے اندر ان کے جو ہے وہ ہوتا کہ اللہ نے زیادہ مال مانگ لیا ہے. اور جو بھی شخص کوئی چیز رکھتا ہے دل میں، تو اللہ جب چاہے اللہ وہ کینہ نکال دے اس کے ذہن، اس کے دل سے. تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے تمہارا مال نہیں مانگا، سارا مال نہیں مانگ لیا، تم سے تمہارا مال زیادہ نہیں مانگ لیا. اگر اللہ تم سے تمہارا مال مانگتا اور زور دے کر مانگتا، تم بخل کر لیتے اور پھر تمہارے سینوں میں بغض پیدا ہوتا، اور اللہ وہ بغض بھی لوگوں کو دکھاتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم پر جو ہے تم پر زیادہ زکوٰۃ صدقات مقرر نہیں کیے. پھر اب اللہ نے کتنا فرض کیا ہے؟ اگلی آیت میں اب پھر دوبارہ زکوٰۃ صدقات کا ذکر ہے. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل. ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. پچھلی آیات اگر ہم یہ مطلب لیں کہ اللہ ہم سے مال مانگتے ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کا تو تقاضا ہے انسان مال دے، تو اس کا معنی اگلی آیات کے مطابق کرنا ہوگا. ہم اگر اس کا معنی یہ کر دیں جو یونس صاحب نے چیز
پوائنٹ آؤٹ کی، لگتا وہی ہے ظاہری طور پر معنی کہ اگر تم ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو اللہ جو ہے وہ تمہیں تمہارا پورا اجر دے گا اور اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کہ ظاہری معنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں زکوٰۃ و صدقات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ زکوٰۃ اور صدقات تو ایمان اور تقوی میں شامل ہیں۔ ایمان اور تقوی کے ساتھ بھی زکوٰۃ انسان دے، صدقات دے تو انسان کو وہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو واللہ عالم اس سے مراد یہی ہے کہ یا تو اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا سے مراد اپنے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے تمہارا مال تمہارے لیے ہی مانگتا ہے، وہ تم ہی میں لوٹ جاتا ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا، تمہارا زیادہ مال نہیں مانگتا، تھوڑا مال مانگتا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 37 میں اشارہ ہے، اگر اللہ تم سے وہ مال مانگ لے اور زور دے کر مانگے، زیادہ مال فیحفکم، یحفکم کا مطلب ہے زور دے کر مانگے، تو زور دے جتنا مانگے اس سے زیادہ مانگ لے، تم اور اس پہ اصرار کرے، تم بخل کرو گے اور تمہارے کینے نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں سے ایک اور آیت کا پتہ لگا کہ بخل کرنے سے کینہ پیدا ہوتا ہے، بخل سے کینہ پیدا ہوتا ہے، بخل سے۔ اللہ نے تھوڑا مانگا ہے، اگر اللہ زیادہ مانگتے تو تم بخل کرتے اور تمہارا کینہ پیدا ہوتا اور اللہ تمہارا کینہ نکالتا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا۔ پتہ لگا بخل کرنے سے کینے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ نے تو بہت تھوڑا مانگا ہے، اللہ نے زیادہ نہیں مانگا، تھوڑا مانگا ہے، کئی لوگ پھر بھی بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے لاکھوں دیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہی ایسے بندے پر ہوتی ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو خود ہی محتاج ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے لیتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو پلاٹ انویسٹمنٹ کے لیے لیے ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو گھر کے علاوہ انسان نے لیے ہوتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے جو تھوڑی سی زکوٰۃ رکھی ہے، کئی لوگوں کو وہ دینا بھی اتنا مشکل لگتا ہے، پہاڑ لگتا ہے، تو وہ بخل جب کرتے ہیں تو وہ بخل سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر تو کوئی پلاٹ انسان نے لیا ہوا ہے اپنے رہائش کے لیے، اس پہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نے وہ زمین رکھی ہوئی ہے کھیتی باڑی کے لیے، کھیتی باڑی سے جو نکلے گا فصل وغیرہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو انسان نے انویسٹمنٹ کے لیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس نے کون سی لی ہے کون سی نہیں لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال اس کے پاس جو زمین تھی تو اس زمین پر جو ہے وہ ہر سال اسے زکوٰۃ پڑے گی۔ تو اگر اس نے پہلے اس کے پاس تھوڑی زمین تھی، بعد میں زیادہ ہو گئی، اگلے سال اس پر زیادہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ وہ جتنی زمین ہے جو انویسٹمنٹ کے لیے ہے تو اس کا 40واں حصہ ہوگا۔ تو باقی ایک انسان زمین بیچ کر اس کے پاس جو ہے وہ رقم آ جاتی ہے تو رقم پر الگ سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر وہ رقم اس کی ضرورت سے زائد ہے اور بینکوں میں پڑی ہوئی ہے تو رقم پر الگ سے زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس کئی چیزیں زکوٰۃ کے قابل بن جاتی ہیں، سونا الگ پڑا ہوا ہے، چاندی الگ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ فصل الگ ہوتی ہے، تو ہر چیز اگر نصاب کو پہنچے ہر چیز پر اپنی اپنی حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان پلاٹ بیچ کے وہ رقم رکھ لے گا اپنے پاس، اگلا پلاٹ نہیں خریدے گا تو وہ رقم پہ سال گزرے گا، اس رقم پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اگر وہ پلاٹ خریدے گا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو زیادہ بڑا پلاٹ خرید لے گا، پلاٹ مہنگا ہو جائے گا تو مارکیٹ ویلیو اس پلاٹ کی ہوگی، ہر سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں اب کریں گے ایک بندہ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے تو جب پلاٹ بکے تو تب بھی وہ زکوٰۃ دے، واللہ عالم۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تم سے اپنے لیے مال نہیں مانگتا یا اللہ تم سے زیادہ مال نہیں مانگتا، پھر اللہ کیا مانگتا ہے؟ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ کے لیے نہیں ہے، جو تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کئی لوگ اس تھوڑے سے مال جو اللہ نے مانگا ہے اس میں بھی بخل کرتے ہیں۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے، جو اللہ نے تھوڑا سا مانگا، زیادہ نہیں مانگا، اس میں بھی بخل کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سن لو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بخل کرتا ہے تو وہ اللہ کو
اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس کے بخل سے، جس طرح اللہ کو اس کے مال سے فائدہ نہیں ہو رہا، اگر وہ بخل کرتا ہے اللہ کو اس کے بخل سے نقصان بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے مال کا فائدہ انسانوں کو ہی ہے، اس کی ذات کو ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے ایک انسان تو اس کا فائدہ انسان کی ذات کو ہے، وہ انسان کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے آخرت میں۔ اگر ایک انسان مال زکوٰۃ دے دیتا ہے، انسان کا مال کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے انسان کے مال 3 ہیں۔ ایک انسان کا مال وہ ہے جو انسان نے کھایا اور ختم کر دیا اور پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے جو انسان نے صدقہ کر دیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ تو جو انسان مال صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تو انسان کے لیے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ انسان کو اس مال کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت میں انسان کو فائدہ دے گا نعمتوں کی، نیکیوں کی صورت میں۔ اب جو شخص بخل کرے گا، مال روکے گا، تو جس طرح زکوٰۃ سے صدقے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے تو بخل سے بھی اللہ کو نقصان نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ اور صدقے سے فائدہ انسان کا اپنا ہے تو بخل سے نقصان بھی اپنا ہی ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے تو اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، اس کا نقصان اس انسان جیسے ہی انسانوں کو ہوگا، اور سب سے پہلے اس کی ذات کو ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اس کا نقصان، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ اللہ کو اپنے لیے نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کو دیتا ہے، انسان ہرگز اللہ کو نہیں دیتا، انسان تو لوگوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ فرماتے ہیں انسان مجھے دیتا ہے، انسان اللہ کو قرض دیتا ہے، حالانکہ انسان اللہ کو قرض نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کو یہ کیوں فرمایا کہ انسان اللہ کو قرض دیتا ہے؟ کہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ تم اپنے رب کو، اپنے خالق، اپنے مالک کو قرض دے رہے ہو۔ یعنی انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تم یہ اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، یہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا، حالانکہ اللہ کو کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی شخص مالدار ہو، اس کا اتنا مال ہو کہ دوسرا بندہ اس کے جو ہے وہ پاسنگ بھی نہ ہو، تو ایک بندے کو، ایک مالدار شخص کو یہ کہتے ہوئے بعض دفعہ اس کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ کسی دوسرے سے کہے کہ تم مجھے دے دو، جب اسے ایک جو اس سے کم تر ہے اس سے مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اس سے ہیٹھی ہوتی ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ تم مجھے قرض دو یا تم مجھے مال دو۔ اگر ایک انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، دوسرے کے پاس کم مال ہے، تو ایک زیادہ مال والے کو تھوڑے مال والے سے مال مانگتے ہوئے، قرض مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھے قرض دیا۔ اگر کبھی کسی کم مالدار نے کسی بہت مالدار کو قرض دیا ہو، تو بعد میں وہ زیادہ مالدار بن گیا ہو، تو وہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا مجھے فلاں بندے نے قرض دیا تھا، اس کو یہ کہتے ہوئے میں نے کبھی کسی سے قرض لیا تھا، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یہ بات کہ میں نے قرض لیا تھا، مجھے ضرورت تھی۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا ظرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بات کسی کم تر مالدار کی نہیں ہو رہی، یہاں تو اللہ کے عاجز بندے کی بات ہو رہی ہے، جس کو اللہ نے نطفے سے پیدا فرمایا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ کی بڑھائی دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان اللہ کو قرض دیتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک اس قرض کی اس مال کی کتنی اہمیت ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ مال اللہ کو جا رہا ہے، وہ مال انسان کو ہی جا رہا ہے، اس کا فائدہ انسان کو ہی ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے مجھے دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو کسی بھوکے کو کھلاتا ہے ادھر حقیقت اللہ کو کھلاتا ہے، جو کسی کو پلاتا ہے ادھر حقیقت اللہ کو پلاتا ہے، جو کسی کی تیمارداری کرتا ہے ادھر حقیقت اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی تیمارداری کر رہا ہے۔ نہ اللہ بیمار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ اللہ بھوکے ہوتے ہیں، نہ اللہ پیاسے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کہیں گے انسان سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ آپ بھوکے، آپ پیاسے اور آپ بیمار، اللہ فرمائیں گے میری مخلوق، میرے بندے۔ تو
اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے کو کھلائے، میرے بندے کو پلائے، میرے بندے کی عیادت کرے تو وہ اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک ایسے جیسے کسی نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا، حالانکہ یہ چیز حقیقت میں تو ہے ہی نہیں۔ تو جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس خرچ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں اللہ نے انسان نے اللہ کو قرض دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ تو یہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ کی اصل، کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ ہرگز ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی چٹی نہیں ہے ہمارے ذات کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور پھر اگر انسان آگے سے بخل کرے تو ایسے انسان کا پھر اللہ کے ہاں کیا مقام ہونا چاہیے۔ اور پھر باتیں کریں، پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف بخل نہیں کرتے، ان کے دل میں پھر کینے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے پچھلی آیت سے میں نے کہا جو بخل کرتا ہے کینے پیدا ہوتے ہیں، پھر کینے اس کے دل میں نہیں رہتے، پھر کینے منہ سے نکلتے بھی ہیں، وہ ایسی منافقت بھری باتیں کرتا ہے پھر وہ کہ ایک مسلمان سنتے ہوئے شرما جاتا ہے بندہ کیسی بات کر رہا ہے۔ بدبخت یہودیوں نے کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہودیوں نے مخالفت میں یہ بات کہی، کہنے لگے دین اسلام پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیوں کیا؟ چونکہ وہ دین اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب انسان جس پر ایمان نہ لائے، اب انسان کا کام ہوتا ہے انسان اس پر اعتراض کرے بلا وجہ، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صحیح کیا تھا، میں ایمان نہیں لایا تھا، یہ چیز ہی غلط ہے۔ یہودیوں نے اسلام پر الزام لگانے کے لیے کہا کہ دیکھو تمہارا رب اسلام میں تم سے پیسے مانگتا ہے تو تمہارا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لو، مالدار لوگوں سے صدقہ لو، تو کیا پتہ لگا تمہارا رب غنی ہے اور تمہارا رب فقیر اور ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے کینہ جب لوگوں کا نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بخل کرتا ہے تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کا کینہ نکالتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہودیوں کی مثال پیش کی، جس طرح منافقین کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں میں سے جو لوگ صدقہ کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات کرتے تھے، منافقین ان کی تعریف کرنے کی بجائے ان کو باتیں بناتے تھے۔ وہ زکوٰۃ و صدقات کے خلاف بولتے تھے منافقین۔ وہ کہتے تھے کہ ایک تو وہ جو غریب صحابہ تھے ان پر الزام لگاتے، کیا الزام لگاتے کہ یہ تو اسی زکوٰۃ پر پل رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ مالدار لوگ اگر صدقہ نہ دیں تو یہ سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں سارے بھاگ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ وہ کہتے تھے منافقین کہ جو اللہ کے رسول کے پاس لوگ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تو بھاگ جائیں گے، وہ صرف مال لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور پھر جو مال دیتے تھے، جو زکوٰۃ صدقات دیتے تھے، ان پر وہ ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، تو خود مال دیتے نہیں تھے۔ تو جو بندہ مال نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ و صدقات پر ایک تو بلا وجہ کے اعتراض کرتا ہے اور پھر اس کے دل میں جو بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کا بغض اور کینہ نکالتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو حضرت قتادہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال نکالتا ہے اللہ اس کے سینے سے کینے بھی نکال دیتا ہے، اس کے کینے بھی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی دیے ہوئے پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے مال نکالتا ہے۔ جو اللہ کے لیے مال نکالے گا وہ اس دین پر مطمئن ہوگا، وہ اسلام کے احکامات پر، اللہ کے اوامر و نواہی پر مطمئن ہوگا، اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اور جو بخل کرے گا اس کا سینہ جو ہے وہ کینوں سے اور بغض سے بھرا ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، یہ تھوڑے سے مال سے بھی بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے فإنما يبخل عن نفسه، وہ تو اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو دوسرے کو خسارہ دیں۔ انسان سمجھتا ہے میں تو دوسرے کو خسارہ دے رہا ہوں،
خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، انہوں نے تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارہ دیا، وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خسارے کا باعث بنے، انہوں نے دوسرے کا نقصان نہیں کیا۔ جب انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسرے کو تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں مل جائیں گی، نقصان اس کا اور اس کے گھر والوں کا ہے، اگر گھر والے بھی ایسے ہی ہیں۔ اور وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ بدل دے گا کسی قوم کو تمہارے علاوہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم پھر گئے سے کیا مراد ہے؟ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پھر گئے، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، اسلام سے پھر گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا، اور وہ قوم پھر تمہاری جیسی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہوں گے۔ یہ آیت عمومی ہے، آیت کا آخری حصہ، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوم لے آئیں گے۔ انسان سمجھتا ہے، کوئی قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ہر شخص کے بغیر دنیا کا نظام چل سکتا ہے، کہ دنیا کا نظام انسان نے نہیں چلانا، اللہ نے چلانا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو بڑا دنیا کے لیے لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی قومیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا چلے گی نہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ قبر میں چلی جاتی ہیں، اور نئے لوگ آ جاتے ہیں، دنیا کا نظام پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم نہیں، کوئی قوم اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ جو قوم اللہ کی بات نہیں مانے گی، اللہ اس قوم کو تباہ کر کے نئی قوم لے آئیں گے، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو بات تو عمومی ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عام نافرمانی کی، چونکہ موضوع زکوٰۃ کا چل رہا ہے تو اس سے خاص طور پر زکوٰۃ بھی مراد لی جا سکتی ہے، کہ اگر تم زکوٰۃ اور صدقے کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ نئی قوم کو لے آئیں گے، پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے، اور اس سے زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ اور صدقے کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی صحابہ کرام پر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ ہمیں تباہ کر کے ایک اور قوم لے آئیں گے، پھر وہ ہماری طرح نہیں ہوگی، تو وہ جو اللہ نئی قوم لائیں گے اس قوم سے کیسی قوم مراد ہے، وہ قوم کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ اور اس جیسے لوگ، آپ نے فرمایا یہ اور اس جیسے لوگ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، آپ نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا، اگر دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے، لتناولہ رجال من الفرس، تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ حضرت سلمان بھی فارسی تھے۔ فارس سے مراد صرف فارس کا علاقہ آج کل موجودہ ایران نہیں، یہ پورا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارس کا علاقہ تھا، افغانستان، خراسان اور یہ سارا علاقہ۔ تو حدیث میں ملتا ہے تھوڑا ضعف ہے اس میں، بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، بعض نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، حدیث میں تھوڑا کلام ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر ہم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو لے آئیں گے، وہ ہماری طرح نہیں ہوگی، کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھے، فرمایا یہ اور اس جیسی قوم اگر دین ثریا پر بھی پہنچ جائے تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ جو زیادہ تر محدثین ہیں تقریباً سارے ہی ان علاقوں کے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور دیگر جو محدثین اور فقہا، بہت سارے محدثین اور فقہا جو ہیں وہ یہ عجمی علاقوں کے ہیں۔ عربوں کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے ہیں، لیکن جب کسی قوم کی فضیلت ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ قوم سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں تو ہر چیز عربوں میں تھی اور اسلام عرب میں تھا، پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا،
دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری، تو زیادہ تر علماء اور زیادہ تر دین کو غالب کرنے والے لوگ اجمیوں میں سے ہو گئے۔ اجمیوں سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کر اور پھر وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے دے کر اور پھر دین سیکھنے کے لیے وہ عرب علاقوں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پھر بغداد، بصرہ اور کوفہ اور ان علاقوں میں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر اس طرح کر کے جو ہے وہ دین آگے پھیلا۔ تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اجمی اور یہ ان علاقوں کے فارس، خراسان اور افغانستان اور جو اس قسم کے علاقے ہیں، تو ان علاقوں سے لوگوں نے دین کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے اور ان علاقوں سے فتنے بھی آئے ہیں بہرحال۔ تو یہ ایک حدیث موجود ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ اور صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے عمومی بھی مراد ہو سکتا ہے، اگر ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے پھر جائے تو اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، تو لیکن چونکہ بات زکوٰۃ کی چل رہی ہے، زکوٰۃ اور صدقے کی، تو اگر زکوٰۃ اور صدقات دینا لوگ بند کر دیں تو اللہ ایسی قوم کو تباہ کر کے نئی قوم لے آئیں گے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ، زکوٰۃ فرضی ہو تو قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں نماز کا ذکر کتنی زیادہ مرتبہ موجود ہے، تو تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کروں گا، جو بندہ نماز ادا نہ کرے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے اور اس سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم ان سے بھی لڑیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی دلیل پیش کی، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ نماز زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، تو اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا ہم ان کے خلاف نہ لڑتے؟ ضرور لڑتے۔ نماز اسلام اور کفر میں فرق ہے، تو اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہم پھر بھی ان کے خلاف لڑیں گے۔ حضرت عمر جیسا شخص وہ کہہ رہا تھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے لڑا جائے، تو ابھی حالات نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جو زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، تو اللہ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مشرک لوگوں کے لیے یہ ویل ہے، ہلاکت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ویل ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ آپ سمجھیے یہ بھی نماز کے قریب ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے۔ جو بندہ نماز پہلے جو بندہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز کی باری آتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی باری آتی ہے۔ جب ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے پھر اسے دین کے باقی احکامات بتائے جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ دین کے باقی احکامات پہ عمل کرتا رہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کوئی فائدہ نہیں اس باقی احکامات کا۔ یہ بالکل ایسے ہے، ایک بندہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، دین کے باقی احکامات پر بھی عمل کرے، نماز نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کی مثال بالکل آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، دین کے باقی احکامات پر بھی عمل کرتا ہے اور عقیدے میں صحیح نہیں ہے، تو مارا گیا۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل صحیح حدیث ہے، جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم نے انہیں عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول۔ اگر انہوں نے یہ بات مان لی پھر آگے بڑھنا، پھر ان کو نماز کا حکم دینا، ورنہ اگر وہ نماز پڑھتے رہیں گے اس کے بغیر کوئی فائدہ نماز کا نہیں ہوگا۔ پھر ان کو نماز کا حکم دینا، بتانا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اور اگر وہ یہ بات مان لیں، اس پہ عمل شروع کر دیں، پھر زکوٰۃ کا حکم دینا۔ حدیث میں ترتیب ہے، بتانا ان کو کہ زکوٰۃ تمہارے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں پر پھیری جائے گی۔ جب یہ بات مان لیں پھر دین کے باقی احکامات آئیں گے۔ 3 چیزیں بنیادی ہیں، یہ 3 چیزیں ایک انسان نہیں کرتا تو آپ سمجھیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، اللہ معاف کرے۔ یہ تو زکوٰۃ ہے، اور پھر صدقہ اور خیرات، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ مرتے وقت انسان کو جو چیز یاد آئے گی نا، انسان کو مرتے وقت ایمان یاد آئے گا، کافر کو مرتے وقت جس نے زکوٰۃ یا صدقات میں کمی کوتاہی کرتا ہوگا اس کو مرتے وقت صدقہ یاد آئے گا۔ قرآن میں موجود ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں. اس کو مرتے وقت پتہ لگے گا کہ صدقہ کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ تھی. تو یہ صدقہ کی اہمیت. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی گرمی کو صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ صدقہ قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ بن جائے گا جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور آخری حدیث مبارکہ بیان کروں، وقت ختم ہو گیا ہے. حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا قیامت کے دن میدان محشر میں کہ جب اللہ اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، 1 to 1 اللہ حساب لے رہے ہوں گے ہر انسان سے. انسان سامنے دیکھے گا اس کو جہنم نظر آئے گی، دائیں دیکھے گا جہنم نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا جہاں دیکھے گا جہنم نظر آئے گی. تو انسان سخت پریشان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی. پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آگ سے بچو. یہ جو سامنے آگ نظر آ رہی ہے، دائیں آگ نظر آ رہی ہے، بائیں آگ نظر آ رہی ہے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں. یعنی کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ انسان کو ممکن ہے آگ سے بچا لے. جس دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور حساب مشکل ہوگا، صدقہ اگر کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہوگا خلوص کے ساتھ، ممکن ہے کہ انسان پار لگ جائے. تو صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، زکوٰۃ کی. اور جو پھر جس عمل کی اہمیت ہو جو اس کو چھوڑا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ممکن ہے ایک قوم کو صرف اس وجہ سے تباہ کر دے کہ وہ صدقہ ادا نہیں کرتی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبی بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى